السلام علیکم. آج ہم بات کرتے ہیں اڈینو وائرل کنجنکٹیوائٹس کی، جس کو عرف عام میں آپ پنک آئی بولتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک تو نہیں مگر کنٹیجیس بہت زیادہ، ایک سے دوسرے کو لگتا بہت تیزی سے ہے. اس کے لیے کوئی دوائی اپرووڈ تو نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو چند ایک ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنی پنک آئی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک اور اہم چیز دیکھیں گے کہ دوائی کس نے لینی ہے اور کس نے نہیں لینی ہے. تو یہ پنک آئی کوئی نیا انفیکشن نہیں ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہے، پوری دنیا میں لوگوں کو ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آنکھ کے اڈینو وائرسز میں سے 80 سے 90% جو انفیکشن ہے وہ اسی وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی وہ اڈینو وائرل کنجنکٹیوائٹس کاز کرتے ہیں، پنک آئی کاز کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتا ہے، بہت کنٹیجیس ہے، بہت زیادہ متعدی ہے. تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو اس سائڈ پہ پنک آئی وائرس یا اڈینو وائرس نظر آ رہا ہے، جبکہ اسکرین کے اس سائڈ پہ میں نے کرونا وائرس آپ کو شو کیا ہے. کرونا وائرس میں بیچ میں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ آپ کو کمپیریزن کا پتہ ہو کہ ان کے اسٹرکچر میں کیا فرق ہے. کافی فرق ہے، دونوں بالکل ڈفرینٹ وائرسز ہیں. یہ کرونا وائرس فیملی ہے، اڈینو وائرس فیملی ہے. اب اگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کرونا وائرس میں اس کی بیرونی دیوار کے اوپر ایک لپڈ انویلپ ہے، یعنی چربی کی ایک جھلی ہے جو اس کو ہر طرف سے کور کیے ہوئے ہے. یہ جو آپ کو پیلے رنگ کا انویلپ نظر آ رہا ہے یلو کلر میں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، دیٹ از لپڈ انویلپ. جبکہ پنک آئی کا جو اڈینو وائرس ہے اس کے اوپر چربی کی کوئی جھلی موجود نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، اس جھلی کے نہ ہونے کا اڈینو وائرس کو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو جیسے کرونا وائرس کے اوپر یہ چربی کی جھلی ہے، اس طرح کچھ اور وائرسز ہیں جیسے انفلوئنزا وائرس، HIV ایڈز کا جو وائرس ہے، ہیپیٹائٹس B اینڈ C وائرس، اس کے علاوہ باولے کتے کے کاٹے کا جو وائرس ہے، ریبیز وائرس، ان سب کے اوپر یہ چربی کی جھلی موجود ہوتی ہے. تو اگر ایسے وائرسز کو انکلوڈنگ کرونا وائرس اگر آپ صابن سے دھوتے ہیں اس سطح پہ جس پہ یہ لگے ہوئے ہیں، یا ہاتھ پہ اگر لگے ہوئے ہیں تو ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو یہ دھل جاتے ہیں، کیونکہ چربی کی تہ کو جیسے آپ جانتے ہیں صابن کاٹ دیتا ہے، میتھیلیٹڈ اسپرٹ اس کو کاٹ دیتا ہے، ہائیڈروجن پروکسائڈ، یہ سارے ڈس انفیکٹنٹس ہیں، یہ سب اس کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ دھل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ چربی کی تہ نہیں ہے اس کی بیرونی دیوار پہ، تو آپ اس کو بھلے ہی لگے رہیں، صابن سے دھوئیں، سرفیسز کو بار بار ڈس انفیکشن کریں، یہ اڈینو وائرس نہیں مرنے والا ان سے. تو SARS-CoV-2 کا جو پینڈیمک ابھی ریسنٹلی گزرا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا لوگ بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس میتھیلیٹڈ اسپرٹ ہوتی تھی، ایتھل الکوہول کے یا ایتھائل الکوہول جس کو کہتے ہیں، اس کے جیلز لوگ یوز کرتے تھے، گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے جیب میں رکھے ہوئے ہوتے تھے اور بار بار اس کا استعمال کرتے تھے کیونکہ اس سے کرونا وائرس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو پنک آئی وائرس سے بچنے کے لیے ایسے کوئی تام جھام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ اس معاملے میں بہت یونیک ہیں کیونکہ یہ چیزیں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور اس لیے یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ کنٹیجیس ہے. اگر گھر میں کوئی ایک بندہ ایک بار لے آیا وائرس تو پھر یہ سب کو لگتا ہے. یہ وائرس لگتا کیسے ہے؟ مسلسل بہتی رستی ہوئی آنکھیں، یعنی جن سے آنسو نکل رہے ہوں مسلسل، تو یہ اس کے ذریعے ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ چہرے پہ لگیں گے، چہرے پہ آپ کا ہاتھ جائے گا اور پھر مختلف سرفیسز پہ جائے گا، تو دوسرے لوگ ان سرفیسز سے متاثر ہو سکتے ہیں. پیشنٹ بار بار آنکھیں ملتا ہے، نہ ملے تو جلن، کھجلی اور تکلیف چین نہیں لینے دیتی. تو اس کے ہاتھ پر اب جراثیم لگیں، وہ گھر کا دروازہ بھی کھولے گا، فریج کا دروازہ اوپن کرے گا، اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگائے گا، بستر، تکیے، کمبل، چادر، قلم، میز، کرسیاں، ان سب کو فومائٹس کہتے ہیں. ایون اپنے استعمال کے آئی ڈراپس کو اگر چھوئے گا اور بعد میں ان چیزوں کو اور لوگ چھو لیتے ہیں تو ان کو پنک آئی ہو جائے گا. تو اس لیے بولا تھا کہ بچنا تقریباً ناممکن ہے، ڈس انفیکشن وغیرہ کام نہیں آئے گی. اس کی علامات کا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں. شدید تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں، آنکھیں لال ہوتی ہیں، آنسو مسلسل بہہ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کی لیڈز یا پپوٹے سوجے ہوئے ہوتے ہیں، فوٹوفوبیا جس کو فوٹو سینسٹیوٹی بھی کہتے ہیں، مریض روشنی سے حقارت کرتا ہے، روشنی میں جانے سے اس کو شدید کوفت ہوتی ہے، لائٹ میں اسے آنکھ سے پراپر کچھ دکھائی بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور آنکھ کا جو سفید حصہ ہے، سفید جھلی اوپری والی وائٹ، اس کو کنجکٹائیوا کہتے ہیں،
اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اس میں کچھ کیسز میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ وائرس آنکھ میں 2 سے 14 دن تک مٹر گشت کرتا ہے, وہاں پہ رہتا ہے, اس کے بعد انفیکشن شروع ہوتا ہے. تو یہ شروع کے جو 2 سے 14 دن ہیں یہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے علامات شروع ہوتی ہیں. تو عموماً اگر آنکھوں کا کلچر کیا جائے ٹیسٹ کرانے کے لیے, اگر آپ سواب لیتے ہیں آنکھ سے, تو وہ 13ویں دن بھی کلچر نیگیٹو ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ انفیکشن 14ویں دن شروع ہوگا یا اس کے بعد شروع ہوگا. تو جیسے بتایا تھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج ویسے تو نہیں ہے, کوئی اپروو ڈرگ نہیں ہے. جو ڈاکٹر حضرات اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں, تو آئی اسپیشلسٹ اس کے لیے جو ڈراپس ریکمینڈ کر رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا تجزیہ کریں گے. آپ نے ان میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا, سائنٹیفک ڈسکشن ہوگی, تو ساتھ رہیے. تو شروع میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک سیلف لمیٹنگ انفیکشن ہے, وائرل انفیکشن ہے ظاہر ہے. تو 3 سے 7 دن لگتے ہیں. اگر آپ کا مدافعت نظام بہتر ہے تو آپ اس کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے, دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. ایک بات سمجھیے گا, جن لوگوں کا مدافعت نظام امیون سسٹم بہت اچھا ہے ان کو کبھی بھی پنک آئی کے لیے آئی ڈراپس نہیں استعمال کرنے چاہیے. وہ کارٹیکوسٹیرائڈ پلس اینٹی بایوٹک کے جو ڈراپس آتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے. وہ اس انفیکشن کو خود ہی ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں, 3 سے 7 دن ان کو لگتے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے, اس کے اوپر میں آگے جا کے تبصرہ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ آئی ڈراپس تجویز کیے گئے ہیں, ان کو 10 سے 12 دن ہو گئے لیکن ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے, بلکہ ان کی آنکھ مزید خراب ہو گئی ہے. جو ڈراپس یا آئنٹمنٹس آنکھ کے ڈاکٹر تجویز کر رہے ہیں اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کارٹیکوسٹیرائڈ ہوتا ہے اور ایک اینٹی بایوٹک ہوتی ہے, کمبینیشن میں ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک مختلف ہو سکتی ہیں, کارٹیکوسٹیرائڈ بھی مختلف ہو سکتے ہیں. میں ساری کمبینیشنز آپ کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. جن لوگوں کو پنک آئی تھا ان کے 2 مختلف قسم کے ریویوز ہیں ان کے بارے میں. کچھ لوگ شکر کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ڈراپس جب سے ملے ہیں تو ان کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے, اور کچھ بد دعائیں دے رہے ہیں کہ کاش ہمیں یہ ڈراپس نہ ملتے, ہم نہ استعمال کرتے, کیونکہ ان سے مزید ہماری حالت خراب ہو گئی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں تھوڑی دیر میں. ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا مدافعت نظام اچھا ہے وہ ان وائرل انفیکشنز کو اور اس پنک آئی کے وائرس کو بھی اس کا فطری دورانیہ گزارنے دیتا ہے. یعنی ہمارا امیون سسٹم سمجھتا ہے کہ میں اس کو ڈیل کر لوں گا, اور اس کو جو فطری ٹائم پیریڈ ہے 3 سے 7 دن تک وہ انفیکشن کی علامات رہتی ہیں, اس دوران وہ اس کو اپنے سمٹمز دکھانے دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو پھر ریزالو کر دیتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کا مدافعت نظام قدرتی طور پہ کمزور ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ لوگ جن کو کرونا وائرس انفیکشن ہوا تھا, SARS-CoV-2 سے متاثر ہوئے تھے پینڈیمک کے دوران, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ خود ٹھیک ہو رہے تھے, لیکن کچھ لوگوں کو دوائیوں کی شدید ضرورت ہوتی تھی. جن کا امیون سسٹم کمزور تھا, یا خاص کر وہ لوگ جن کے اندر وٹامن ڈی کی کمی تھی, ان کا مدافعت نظام کمزور تھا, تو وہ اس انفیکشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. تو ابھی بھی ایسا ہے, یہ وائرل انفیکشن ہے. جن لوگوں کا مدافعت نظام کمزور ہے اور ان کو 3 سے 4 دن شدید علامات رہی ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا انفیکشن مزید خراب ہو رہا ہے, تو ان کو ضرور آئی ڈراپس استعمال کرنے چاہیے. اچھے تگڑے مدافعت نظام والوں کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو یہ خراب کر سکتے ہیں, ان کے انفیکشن کا دورانیہ اس سے بڑھ سکتا ہے نہ کہ گھٹ سکتا ہے. سائنٹیفک ریزن کی بات کرتے ہیں, جو کارٹیکوسٹیرائڈز ہوتے ہیں یہ آپ کے مدافعت نظام کو سلا دیتے ہیں. تو اگر آپ کا مدافعت نظام پہلے سے ٹھیک ہے, اچھا ہے, تو یہ چونکہ امیونو سپریسو ہوتے ہیں, آپ کے امیون سسٹم کو یہ سلا دیں گے, خود کام کرنے لگیں گے, اور آپ کا یوں جو فطری بیلنس ہے انفیکشن سے ڈیل کرنے کا اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ بہتری آئے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں, وہ لوگ جن کا مدافعت نظام کمزور ہے, امیون سیلز ان کے ویسے ایکٹیو نہیں ہیں, تو ان کے لیے یہ کارٹیکوسٹیرائڈ بیسڈ آئی ڈراپس بہت بہتر ثابت ہوں گے. انفلیمیشن, سوزش وغیرہ, جلن جو آنکھ میں ہوتی ہے, سوجن جو آنکھ میں ہوتی ہے, اس کو انفلیمیشن بولتے ہیں. پروٹیکٹیو رسپانس ہے, مطلب ہے کہ جو ہمارا مدافعت نظام ہے وہ ٹارگیٹ سائٹ جہاں پہ انفیکشن ہوا ہے وہاں پہ بلڈ سپلائی اس نے بڑھا دی تاکہ مدافعتی خلیے وہاں پہ تیزی سے پہنچ سکیں. تو آنکھ کا سرخ ہونا, آنکھ کا سوج جانا, اس سے پانی کا بہنا, یہ سارے کے سارے پروٹیکٹیو میکانزمز ہیں. تو اگر یہ انفلیمیشن قدرتی طریقے سے اپنا جسم خود ٹھیک نہ کر پا رہا ہو تو پھر کارٹیکوسٹیرائڈز دیتے ہیں. اچھا, جو کارٹیکوسٹیرائڈ آپ کو فارمیسی پہ ملتے ہیں, جو پرسکرائب ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے آنکھوں کے لیے, ان میں 3 بہت اہم ہیں. ایک کا نام ہے پریڈنیسولون, دوسرے کا نام ہے ڈیکسامیتھاسون,
اور تیسرے کا نام ہے فلورومیتھولون. ان میں سے کون سا اچھا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ان میں بہتر جو ہے وہ فلورومیتھولون ہے، کیونکہ اس سے آنکھ کے اندر کا جو پریشر ہے جس کو انٹراکولر پریشر کہتے ہیں وہ نہیں بڑھتا. ڈیکسامیتھاسون آئی ڈراپس اور پریڈنیسولون آئی ڈراپ سے آنکھ کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی آنکھ بھاری ہو جاتی ہے، آپ کو مزید تکلیف ہونے لگتی ہے. جیسے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے اگر آنکھ کا پریشر بڑھ جائے جس کو انٹراکولر پریشر کہتے ہیں تو آپ کی آنکھ میں تکلیف بڑھے گی، وزن اس میں محسوس ہوگا، بوجھ ہوگا، سٹرین محسوس ہوگی. تو آپ نے فلورومیتھولون کورٹیکوسٹیرائڈ چوز کر لینا ہے، پلس کوئی اینٹی بایوٹک جس میں ٹوبرامائسین بھی بہت افیکٹو ہو رہی ہے لوگوں میں. اس کے علاوہ موکسی فلاکسسن وہ اگر کمبینیشن میں تو وہ بھی بہتر ہے. اینٹی بایوٹک اس میں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اگر مدافعت نظام کمزور ہو تو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کا ساتھ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو اس سے آنکھ مزید خراب ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ کو ثانوی جو انفیکشن ہے آنکھ کے وہ نہ ہونے پائیں. تو آپ کی جو ایکسٹریملی بلڈ شارٹ آئیز ہیں، جو شدید لالی ہے آپ کی آنکھوں میں، وہ فوراً اترنا شروع ہو جائے گی. آنکھوں کی سوجن، آنکھوں سے جو پانی کا بہنا ہے وہ فوراً سٹاپ ہو جائے گا. اچھا، کچھ آئی اسپیشلسٹ اسائکلوویر نامی ایک اینٹی وائرل آئی ڈراپس ہیں وہ تجویز کر رہے ہیں. اسائکلوویر نامی جو اینٹی وائرل ہے یہ ہرپیس سمپلیکس وائرس کے خلاف افیکٹو ہے، جبکہ جو پنک آئی ہے وہ اڈینو وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اڈینو وائرل انفیکشن میں بالکل کام ہی نہیں کرتی. اٹس یوز لیس، ٹوٹلی یوز لیس. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی صاحب سائکلوویر نامی ڈراپس یا آئنٹمنٹ تجویز کرتے ہیں تو پلیز آپ نے نہیں لینی ہے. ایک اور چیز، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا پنک آئی میں اگر ہم زنک سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں تو اس کا علاج ہو جائے گا؟ جی نہیں، قطعاً نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسی ضرورت ہے، کیونکہ جو زنک ہے یا اس طرح کے اور وٹامن ڈی وغیرہ یہ جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی امیونٹی کو اس وقت بوسٹ کرتے ہیں جب انفیکشن ہوا نہ ہو. جب انفیکشن ہو جائے تو یہ آپ کو اس سے نہیں بچا سکتے، یہ کوئی ریلیف آپ کو نہیں دیں گے. تو پروفیلیکٹکلی تو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ کے طور پہ نہیں یوز کر سکتے، آپ کو ان سے آرام بالکل بھی نہیں آئے گا. اور وائرل انفیکشنز کی ایک اور بات بتا دوں کہ وائرل انفیکشن کے دوران آپ نے وٹامن ڈی تو سرے سے لینا نہیں ہے، سپلیمنٹس آپ نے کوئی بھی نہیں لینے ہوتے، کیونکہ اس سے وائرس کو مزید تقویت ملتی ہے. تو سپلیمنٹس وغیرہ انفیکشن سے پہلے آپ برابر رکھا کریں اپنے. جب انفیکشن ہو جائے تو اس وقت ملٹی وائٹامن نہیں لیے جاتے. اکثر ڈاکٹر انفیکشن کے دوران ملٹی وائٹامن لکھتے ہیں، دراصل ان کو بیکٹیریا اور وائرس خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کو کھا رہے ہوتے ہیں، مزید توانا ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں آئی ڈونٹ نو کیوں لوگ نہیں سمجھتے. تو آج بس اتنا ہی. اگر اچھا لگے، بہتر لگے، کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں دوبارہ. فی امان اللہ.